अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी वार्म वेलकम एंड्योरिंग इम्प्रेशंस के तमाम देखने वालों को। इंसान की ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें फ़र्स्ट टाइम होती हैं और वो बड़ी अहमियत की हामिल होती हैं, जैसा कि फ़र्स्ट जॉब, फ़र्स्ट सैलरी, कुछ केसेस में पहली शादी या फिर जब आप प्लेन पे पहली दफ़ा सफ़र करते हैं। इसी तरह बहुत से काम होते हैं जो अपनी नौइयत के नए काम होते हैं और जो लोग उन कामों को करते हैं वो उस फील्ड के, उस काम के पायनियर्स कहलाए जाते हैं। और वेरी राइटली सो, क्योंकि वो अपने आने वाले आगे लोगों के लिए मशले राह होते हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि उनका एक्सपीरियंस, उसका कोई नेमो बदल नहीं होता। इसलिए भी अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना बहुत लाजमी होता है। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की चंद बेहतरीन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में उसका शुमार होता है और उसको IST भी कहा जाता है। मैंने 2015 में IST से मटेरियल्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन हासिल की। 2002 में IST की बुनियाद रखी गई और उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग का प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। और बैच 1 के एक स्टूडेंट फ़ाहद ख़ान, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने IST से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद इंडस्ट्री का कुछ एक्सपीरियंस लिया। एरास्मस स्कॉलरशिप पे वो मास्टर्स करने यूरोप आए और आजकल वो जर्मनी में ही हैम्बर्ग में मुकीम है और अपनी माशाल्लाह से कंपनी रन कर रहे हैं। इनसे जानेंगे, इनसे गपशप का आगाज़ करते हैं और पूछते हैं कि, और जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी जर्नी से हम और यूथ क्या चीज़ें सीख सकते हैं। तो फ़हद भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस के लिए अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। जी बिल्कुल अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपका। आप लोग आए और आपने मेरा इंटरव्यू लेने के लिए मुझे काबिल समझा। मेरा पूरा नाम फ़ाहद अमान ख़ान है। मैं IST के बैच 1 का स्टूडेंट हूँ और मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ। एक्चुअली बैचलर्स एरोस्पेस में है। उसके बाद में प्रोफेशनली मैंने डबल मास्टर्स किया हुआ है एरास्मस मुंडस के एक स्पेस मास्टर्स प्रोग्राम से। बीच में पाकिस्तान में कुछ अर्सा काम किया और अब सिंस 2016 जर्मनी में हैम्बर्ग के अंदर ये एक छोटी सी कंपनी है जो मैं रन कर रहा हूँ। मैं को रन कर रहा हूँ अपने को फाउंडर के साथ। तो दिस हैज़ बीन सो फार माई जर्नी। वेरी नाइस। इस पे आते हैं हम। आपकी जो कंपनी है, सो इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू स्टडीड। मे बी कुछ रिलेशन हो, बट जब हम कहते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग, तो स्पेशली मैं जब इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी में फ़र्स्ट टाइम कदम रखा मैंने, तो मैंने मटेरियल साइंस में दाखिला लिया, बट मेरी जो एस्पिरेशन थी दैट वाज नासा, और बिकॉज स्पेस टेक्नोलॉजी से वो आपके माइंड में आती है। तो आजकल शायद जो हमारे जूनियर्स हैं उनको शायद स्पेस एक्स का क्रेज़ हो। हाँ। तो आपका लाइक एरोस्पेस इंजीनियरिंग करने के बाद बिल्कुल ही एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। सो ये स्विच कैसे हुआ और व्हाट वाज योर सॉर्ट ऑफ ड्राइव, व्हाट ड्राइव्ड यू टुवर्ड्स दिस? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एरोस्पेस और मेरे भी IST ज्वाइन करने का, बल्कि मेरे क्लास फेलोज इसके गवाह भी हैं कि बहुत ही मैं पैशनेट रहा हूँ। स्पेशली एयरक्राफ्ट डिज़ाइन मेरा फोकस रहा। मैंने IST में काफ़ी इस टॉपिक पे काम भी किया। आई वांटेड टू डू एरोस्पेस एंड दिस इज़ व्हाट आई डिड। But over time, what I realized कि as an engineer, as a product developer, it's only your thought, your degrees that are confining you to be something. It's actually आप जो है, the moment you start thinking, okay, मैं engineer हूँ, I can look into any problem, and if I see a good solution on how to solve it, I should be able to solve it. And this is what my approach has been over for the past few years. और ये of course as a पाकिस्तानी थोड़ी सी वो वाली भी issues थे कि एरोस्पेस की jobs भी limited हैं पाकिस्तान में, और बाहर भी आकर मुझे ये feel होता था कि जी I would be mainly doing a desk job, और मैं I wanted to design something, I wanted to create something, not just do a very small analysis somewhere here or there. So this is my way of designing something.
whether इसका drag coefficient है कितना है ये it's important or not, but still ये मेरा as an engineer ये मेरा पैशन है. अगर आप हमें अपनी प्रोडक्ट दिखा सकें. तो ये एक इलेक्ट्रिक बाइसाइकिल ट्रेलर है. तो हम बेसिकली कर रहे क्या है कि इस ट्रेलर या इस टेक्नोलॉजी के को यूज़ करके हम चाहते क्या है कि हम साइकिल के साथ बहुत सारा सामान कैरी कर सकें. तो हमारा आइडिया ये था कि हम एक व्हीकल बनाएं जो कि साइकिल के साथ कनेक्ट हो जाए, और जब आप साइकिल को चला रहे हो तो वो व्हीकल ऑटोमेटिकली आपको फॉलो कर रही हो, तो आपको पता ना चल रहा हो कि यार आप 300 किलोग्राम टोटल आपके पीछे मूव कर रहा है, और वो आप उसको एफर्ट ही नहीं है, आप सिर्फ अपना ही पैडल चला रहे हैं, सिस्टम खुद ब खुद अपने आप को पावर अप करके और उस तरह कर रहा है. तो बेसिकली ये हमारा करंट प्रोडक्ट है. इसके अंदर एक मोटर है, सेंसर टेक्नोलॉजी है, बैटरी है, अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसमें डिफरेंट लेवल ऑफ ब्रेक्स हैं, और इसमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग है, इसमें हाइड्रोलिक ओवररन ब्रेक्स लगी हुई हैं. और बेसिकली हम काम इस तरह करते हैं कि जब हम साइकिल से यहाँ से कनेक्ट हो जाते हैं, या आप इसको हाथ से भी चला सकते हैं, तो जब आप द मोमेंट यू स्टार्ट मूविंग इट सेंसेस दैट यू आर मूविंग and it follows you. It actually follows you at a very high rate. So in other words, you don't really feel that you are pulling this thing which weighs close to 300 kilogram once fully loaded. Even now this is empty, but it's around 180 kilograms, और ये मेरी एक फिंगर के साथ मूव हो रहा है. तो ये हमारी टेक्नोलॉजी है, और दिस वी हैव बीन डेवलपिंग रिफाइनिंग फॉर द लास्ट 6 ईयर, और अभी हम इस वर्जन को हम पिछले 2 सालों से प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, और प्रोडक्शन में इन हाउस प्रोडक्शन लाइन है. तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी नई है, और यहाँ की रिक्वायरमेंट्स इस तरह की हैं कि यहाँ की सिटीज़ अब कंजस्टेड होती जा रही हैं. आप देखते हैं कि पार्सल डिलीवरी वाले आते हैं तो वो जब रोड ब्लॉक कर देते हैं तो मसले होते हैं, और लोग स्पेशली आफ्टर कोविड कितना ज़्यादा ऑनलाइन परचेज़ कर रहे हैं. तो वो सारा कुछ फैसिलिटेट करने के लिए ये वन ऑफ द सॉल्यूशंस इज़ आवर सॉल्यूशन. इसमें जो बैटरी है वो अराउंड 30+ किलोमीटर्स इसको देती है. ये डिपेंड करता है आप कितना वज़न कैरी कर रहे हैं, प्लस आप बेसिकली आपकी कंजम्पशन पे डिपेंड करता है. हमारा जो मैक्सिमम लोड कैरी करें और आप एक डिलीवरी रन करने जाएं उसके साथ, तो हम 30 किलोमीटर गारंटी करते हैं. और इसमें एक्चुअली एक वक्त पे 2 बैटरीज रखने की भी गुंजाइश है, तो ये एक्सटेंडेबल है इसकी बैटरी, इन अदर वर्ड्स. सो रिप्लेस भी कर सकते हैं आप बैटरी. एग्जैक्टली, आप रिप्लेस भी करना चाहें तो एक बैकअप में एक एक्स्ट्रा फुली चार्ज बैटरी पड़ी हुई होती है. चलें, प्रोडक्ट तो हमने देख ली, एंड इट्स रियली आई थिंक यूज़फुल, स्पेशली जर्मनी में आके. एक तो बिज़नेस में वैसे ही ज़्यादातर लोग जो आते हैं यहाँ पे रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, और फिर स्टार्टअप शुरू करना अपना, तो उसके बारे में बताएं. ये आइडिया कैसे आया आपको, एंड अपना जो आपका एंटरप्रेन्योरियल जर्नी है उसके हवाले से क्या आपको चैलेंजेस फेस करने पड़े, ताकि अगर किसी को आपकी जर्नी से कोई हेल्प हो सके. सो फर्स्ट टॉकिंग अबाउट द आइडिया कहाँ से आया, बिकॉज आपको पता है हम पाकिस्तान में तो वैसे ही हमने साइकिल चलाना ही छोड़ दी. एज अ नेशन वी हैव गिवन अप ऑन साइकिल्स, और हमारे यहाँ तो एक वो भी बन गया है कि जी ये गरीब लोगों की सवारी है. बट जर्मनी इज़, आप यहाँ पढ़ रहे हैं एंड आप जॉब भी कर रहे हैं, तो यू नो कि यहाँ का एक डिफरेंट पूरा साइकिल्स को कल्चर ही डिफरेंट है. और मुझे ये आकर ये बड़ा मज़े का लगा यहाँ पर कि ये लोग इस चीज़ को बड़ा ओपनली एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, और ये यूटिलाइज करते हैं इस चीज़ को. तो एक तो ये चीज़ थी. सेकेंडली, मेरे जो को फाउंडर थे उनमें से एक ने ये आइडिया दिया, और उसकी पेन पॉइंट थी कि उसके बेटे थे 3, और वो उनको साइकिल के साथ एक ट्रेलर के अंदर डाल के घुमाता फिरता था एज अ जर्मन.
اور وہ बेचारा थक जाता था. ظاہر ہے وہ بچے بڑے ہوتے جا رہے تھے, باپ بوڑھا ہوتا جا رہا تھا. تو ہی کیم اپ ٹو می اور اس نے مجھے یہ کہا کہ تم اس کو ٹیکنیکلی سالو کر سکتے ہو, اینڈ دس از ہاؤ دا ڈسکشن اسٹارٹیڈ. تو ہم نے بس اس کو دیکھا کہ اچھا کیسے, کس طرح, کیوں, کیا کیا جائے کہ یہ سالو ہو جائے. اینڈ دین ون تھنگ لیڈ ٹو اندر, اور ہم اس سائٹ پر آ گئے اور اس مارکیٹ میں آ گئے. So this has been the background of why we started in this way. I would say کہ challenges جو ہیں جرمنی میں quite different ہیں جتنی میری فیلنگ ہے. میں نے پاکستان میں ابھی تک اسٹارٹ اپ نہیں کیا تو میں نہیں اسے ریلیٹ کر سکتا, بٹ یہاں پر فنڈنگ پاسبلٹیز بہت ہیں اور ایگزسٹ کرتی ہیں, اور ہم نے ان کو یوز کیا شروع میں. تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ اویلیبل تھی, لوکل لیول پر, سٹی لیول پر فنڈنگس اویلیبل تھیں, ہم نے ان کو ٹیپ ان کیا. وہ آلویز ان کو جیتا جا کر, وہ یہ نہیں ہے کہ ہر کسی کو مل جاتی ہیں. یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف, یو ہیو ٹو بی ایٹ دا لیول کے جہاں پر آپ ایکسیپٹ ہو. ایون وی وینٹ اپ ٹو دا EU لیول اینڈ ڈیفینڈیڈ دا پروجیکٹ ایٹ برسلز اور ہم نے وہاں سے بھی فنڈنگ لی, جو ہماری ابھی تک کی فنڈنگز میں سب سے زیادہ فنڈنگ ہے جو ہم نے وہاں سے لی ہے. تو انویسٹرز بھی آن بورڈ شروع میں مشکل تھے لانے, لیکن جیسے جیسے پروڈکٹ ڈیولپ ہوتا گیا, سیلز ساتھ ساتھ انکریز ہوتی گئی, تو انویسٹرز آر ویری مچ انٹرسٹڈ وین اے کمپنی از گروئنگ ان اے نائس وے. تو وہ بھی ایک نیچرل سی چیز ہے. شروع میں ہر چیز مشکل لگتی ہے, بٹ ونس ایک چیز ہوتی ہے, دوسری چیز ہوتی ہے, اینڈ دین تھنگس اٹس لائک وہ کیا ہوتے ہیں, وہ چھوٹے چھوٹے بلاکس گرتے جاتے ہیں. تو وہ یہ والا ایک سیکوینس چلتا ہے. بٹ چیلنجز آئی ووڈ سے پرسنلی ایز میں میرے لیے لرننگ تھی کہ جرمن سسٹم میں کام کیسے کرنا ہے, کیونکہ ہم پاکستانی تھوڑے سے جگاڑ مائنڈیڈ لوگ تھے جو کہ وہاں سے آئے جہاں پر اتنے سسٹم اورینٹیڈ کام نہیں ہوتا. آئی تھنک یہاں پر آ کر مجھے بہت کافی فیل ہوا کہ وہ اپروچز میرے اندر نہیں تھیں, یا وہ ڈیپتھ آف پروسیس اورینٹیڈ ورک نہیں تھا جو کہ مجھے ڈیولپ کرنا پڑا, اور جو کہ میری ٹیم کو چاہیے تھا میرے ساتھ کام کرنے کے لیے. تو یہ ایک چیز تھی جہاں پر میں پروفیشنلی فیل کرتا ہوں کہ ایک اسٹرگل تھی, اور جو کہ میں ہمیشہ اس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ اسٹارٹ اپ از لائک آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے. نیو ایوری ڈے سم تھنگ نیو ہیپنس, سم تھنگ وٹ ایور یو کین تھنک کین ناٹ گو رانگ ول گو رانگ. تو آپ سوچ لیں ایسے ایسے واقعات ہوئے ہیں, ایسی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جن میں سے گزرے ہیں, بٹ اللہ کا شکر ہے چل رہا ہے. آپ کا پہلا بچہ جو ہوتا ہے ایکسپیرینس بھی نہیں ہوتا, اور جی ویری نائس. آپ کے کو فاؤنڈرس آر دے پاکستانی, جرمن؟ وہ بھی میری طرح باہر سے آئے ہوئے تھے. ایک ان میں سے جو تھا وہ جو ابھی ہمارے ساتھ نہیں کام کر رہا, وہ جرمنی میں بہت پہلے سے تھا. ہی از ایکچولی اوریجنلی فرام ساؤتھ افریقہ. اور جو ابھی میری کو فاؤنڈر ہے وہ بھی باہر سے آئی ہوئی ہے, بٹ شی ہیز بین ہیئر فار اے وائل. تو ابھی آڈینس کے لیے فہد بھائی جسٹ شورٹ ہز پلیس, آفس اسپیس, اراؤنڈ 35 کے قریب امپلائیز ہیں, اینڈ ہی اسٹارٹیڈ ماشاء اللہ ان 2016 اینڈ ہی از گروئنگ. جو آپ نے انویسٹرس کو اپروچ کیا, سو بیسیکلی یو جسٹ کانٹیکٹڈ دیم, دس از آور پروڈکٹ, اینڈ یو کنونسڈ دیم, جس کی بیس پہ وہ ولنگ تھے آپ کو اسپانسر کرنے کے لیے. انویسٹرز جو ہیں وہ جو ارلی انویسٹرز ہوتے ہیں جن کو ہم اینجل انویسٹرز کہتے ہیں. اینجل انویسٹرز جو ہیں ہمارے کیس میں, اور جو میں نے دیکھا ہے نارملی, وہ ایک انوائرمنٹ کے اندر وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور آپ کو اس انوائرمنٹ میں گھسنا پڑتا ہے, اور آپ کو اس سرکل میں گھسنا پڑتا ہے ٹو گیٹ ٹو نو دیم, اور وہ لوگ پھر سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. اور اس سے میری کیا مراد ہے, اس سے مراد ہے آپ کو ایکسلریٹرز, آپ کو انکیوبیٹرز, اور اس طرح کی جو آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹارٹ اپ انفراسٹرکچر یا ایکو سسٹم کے جو ہیں ایلیمنٹس وہ ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. جب آپ ان میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, یو شو اے سرٹن میرٹ, تو آپ کو انہی کے کانٹیکٹس کے تھرو انویسٹرز ملنا شروع ہو جاتے ہیں جو اینجل انویسٹرز ہوتے ہیں شروع میں. تو these are the people who take the most risk because you are at very high اور آپ infancy میں ہیں. تو of course so یہ شروع والے انویسٹرز ہو گئے.
جو بعد میں انویسٹرز آتے ہیں وہ مور آف انسٹیٹیوشنل انویسٹرز ہوتے ہیں. تو انسٹیٹیوشنل انویسٹر سے مراد کیا ہے کہ وہ بڑی کمپنیز بھی ہو سکتی ہیں, وہ بڑی آرگنائزیشنز بھی ہو سکتی ہیں, وہ پبلک فنڈز بھی ہو سکتے ہیں, اور وہ لوگ ان کے اپنے اسکاؤٹس ہوتے ہیں, اور آپ ان کو بھی اپروچ کر سکتے ہیں, وہ لوگ آپ کو بھی اپروچ کرتے ہیں. And then if there is a synergy, if they see the potential in you and they want to invest in you, then things work out. تو یہ it's a step by step procedure جس کو methodologically چلنا پڑتا ہے اور کرنا پڑتا ہے. But once you get into the game, then you can do it. جرمن لینگویج, جرمن سکلز کتنی ضروری ہیں, اور اگر کسی کو نہیں آتی تو کیا وہ بھی اسٹارٹ اپ میں پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے؟ اس میں تو جی میں آپ کے سامنے جیسے کہتے ہیں نا زندہ مثال ہوں کہ مجھے جرمن اچھی نہیں آتی. مجھے بیسک جرمن آتی ہے اور میں اس بیسک جرمن کے ساتھ سروائیو کر رہا ہوں. یہ کوئی پراؤڈ ہونے والی بات نہیں ہے, کیونکہ اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے آئی بلیو ون شوڈ respect the people with whom we are living, اور آپ ان کے ساتھ ایک اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کریں اور انٹیگریٹ ہوں, تو اس وجہ سے آپ کو لینگویج اچھی آنی چاہیے. and I'm working on it. but میں نے جو دیکھا ہے it's all up at some point when you actually become a company, اور آپ ایک طریقے سے چلتے ہیں, شروع میں آپ انگلش کے ساتھ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل جو چیمبر آف کامرس ہے یہاں پر, آپ ان کو اپروچ کریں اور وہ آپ کو ہینڈلز کامر والے انگلش میں براٹ ہوں گیا, وہ آپ کو سروس دیتے ہیں. شروع میں آپ کو بہت کچھ وہ آپ کو گائیڈ کر دیتے ہیں. اینڈ دین ونس یو آر ایٹ اے لیول, جب آپ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں, تو یہی ایکسلریٹرز یا انکیوبیٹرز جو ہوتے ہیں ان کے ساتھ لائرز بھی انوالوڈ ہوتے ہیں, جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں ٹیکسز ریٹرن کرنے میں, آپ کی بک کیپنگ کرنے میں, آپ کی لیگل اسپیکٹس کو دیکھنے میں, آپ کے پیٹنٹس کو دیکھنے میں, ہر چیز. I have written patents, I have done these things. میرا جو blessing رہی وہ یہ تھی کہ میری co-founder جو ہے she is proficient in Deutsch, اور کیونکہ اس کا کام بھی business development کا تھا تو it was her responsibility. But whatever I have to do, I translate, write in English, retranslate. میں جرمن اس لیول تک ظاہر ہے proficient لیول تک نہیں بولتا, but I just get the things done. So I think یہ ایک mental barrier ہے. بندے کو تھوڑا سا ڈھیٹ ہونا چاہیے, اور but just push for it. If you believe you want to do something, just do it. آپ باقی چیزیں اللہ تعالیٰ ایسے رستے میں ٹھیک کرتا ہے کہ آپ کو امید بھی نہیں ہوتی کہ اس طرح بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. تو I think it's just a perspective. اس سے زیادہ نہیں ہے. لائف ایٹ IST, جی ہاں, ایروسپیس کا جو آپ کا فرسٹ بیچ تھا, ایک تو یہ بتائیں کہ اس ٹائم پہ نئی یونیورسٹی, نئی فیلڈ, جس کا کوئی فیڈ بیک بھی نہیں ہے, تو واٹ ٹریگرڈ یو کہ آپ اس میں ایڈمیشن لیں, اینڈ جب آپ نے ایڈمیشن لیا تو آپ کو کیا چیلنجز فیس کرنے پڑے جو کہ شاید بعد میں آنے والوں کو وہ چیزیں ان کا سامنا نہیں کرنا پڑا؟ So why IST? Because جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا, I was very passionate about aircrafts. مجھے ابھی بھی یاد ہے بچپن میں ٹاپ گن دیکھ رہا تھا, تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے پوچھا کہ یہ کون سا جہاز ہے, تو اس نے مجھے بتایا یہ پتہ نہیں کون سا جہاز ہے, اور وہ مجھے سمجھ آ گئی کہ اس کو پتہ نہیں تھا, تو وہ مجھے کہانی ڈال رہا تھا. تو مجھے بس شروع دن سے تھا کہ یہ جہاز کیا ہوتے ہیں اور کیوں اڑتے ہیں, اور تو میں واقعی میں بہت پیشنیٹ تھا ایروسپیس کے لیے. تو میں نے نسٹ میں ایروناٹیکل میں اپلائی کیا, وہاں پر میرا نہیں ہوا, IST میں ہو گیا, اور بعد میں نسٹ میں میکاٹرونکس میں ہو گیا. تو I had a decision, my father asked me کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں, تو I took a decision کہ جی میں IST جاؤں گا, کیونکہ میں نے ایروسپیس کرنی ہے. تو میں نے ولفلی اپنا ڈیسیجن تھا جس کی وجہ سے یہ شروع کی. اینڈ I think these small little decisions were kind of یہی چیزیں ہیں کہ جو کہ آپ کو پش کرنا چاہیے
کیونکہ میں ابھی بھی جب جرمنی آیا اور تو پھر ایسی ڈسکشن ہوئی تو مجھ پر تھا کہ میں پی ایچ ڈی کر لوں یا میں نے کہا نہیں میں تو کمپنی شروع کرنی ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو پش کرنی چاہیے, چھوٹی تو نہیں ہے خیر, لیکن بٹ یہ آؤٹ آف دا بک انسان کو ہونا چاہیے. یہ تبھی ہوتا ہے جب کلیئرٹی آف دی مائنڈ آپ کے پاس ہو, دین یو آر ایبل ٹو میک رائٹ ڈیسیژنس. وہ بھی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے آئی ایس ٹی آؤٹ آف پیشن ایروسپیس کی وجہ سے, بلکہ ایروناٹیکل کی وجہ سے میں نے جوائن کی, اور واقعی میں آئی تھنک ہمارے لیے بھی آئی ایس ٹی ایکسپیریمنٹ تھا, اور آئی ایس ٹی کے لیے بھی ہم بھی ایکسپیریمنٹ تھے پہلے 4 سال, اور بہت کچھ ہمارے اوپر ایکسپیریمنٹس کیے بھی گئے, بٹ آئی ووڈنٹ سے کہ وہ آل نیگیٹو تھے. اس میں لرننگ تھی آئی ایس ٹی کی آرگنائزیشن کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. So we got lucky. Some teachers were really, really good, but sometimes not so lucky as well. We also suffered in some courses where کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ہوا کیا. تو IST was good in that way, but at the same time I think جو میرے لیے ایک پرسنلی جو ایک چیز مجھے IST نے دی اور جو اپرچونٹی ملی, شاید وہ میں بیچ 1 کی وجہ سے ہی مل گئی, وہ یہ تھی کہ میں پھر آئی ایس ٹی میں بھی آؤٹ آف دا بک جانے کے پیچھے لگ گیا. تو سیکنڈ ایئر سے ہی میں نے ریموٹ کنٹرول ایئر کرافٹس بنانے شروع کر دیے, اور آئی ایس ٹی میں کچھ بھی اس کا انفراسٹرکچر نہیں تھا. تو میرے اور میرے کچھ کلاس فیلوز نے, ہم نے جب یہ سب کچھ شروع کیا تو اس ٹائم جو وی سی تھے بریگیڈیئر عمران رحمان, انہوں نے ایک دن دیکھ لیا کہ ہم کر رہے کیا ہیں, تو انہوں نے he started supporting us. I made the first aero lab جس کے اندر ہم یہ کرتے تھے. اس سے اگلے سال then I remember doing the AIAA IST کو ایز اے اسٹوڈنٹ چیپٹر رجسٹر کرایا. پھر DBFC ایک کمپٹیشن ہوتا ہے ڈیزائن بلڈ اینڈ فلائی, اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور پھر میں نے اپنا فائنل ایئر پروجیکٹ بھی ایئر کرافٹ ڈیزائن کے اوپر کیا, ایک ایکچوئل ایئر کرافٹ بنایا. تو these all things one thing led to another in a way, and وہ جو ایکسپیریمنٹیشن میں نے اس ٹائم آئی ایس ٹی پر ایز اے بیچ 1 ہونے کی وجہ سے کی, and I was allowed to do that in a way as well thanks to those people. That kind of helped me do what I'm doing today. Awesome. So as we heard کہ ڈیفینیٹلی چیلنجز تھے, لیکن اس میں موقع ملا کہ ایکسپیریمنٹس کیے اور اس میں لرننگ بھی زیادہ ہوئی. اور فرسٹ جو ایروسپیس کی لیب تھی اس میں بھی آپ کا کردار ہے. بالکل. امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ انٹرویو بہت ہیلپ فل اور بہت سی چیزیں آپ کو سیکھنے کو ملی ہوں گی. فہد بھائی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. کامنٹ سیکشنز میں ہمیں آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی, اینڈ اگر آپ فہد بھائی سے گائیڈنس لینا چاہ رہے ہیں یا ان سے کانٹیکٹ کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز ہی از آلسو آفرنگ انٹرنشپس, اینڈ ان کا پورا پورٹ فولیو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارے ڈسکرپشن میں ہم ان کا لنک بھی دیں گے, اینڈ یا فیل فری ٹو گیٹ ان ٹچ, اینڈ until next time, see you in another very interesting video. Take care. Allah Hafiz.